اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ پیچھے ذکر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اور اسراء کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا اور یہ انعام عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے اور پھر وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ تو یہاں شروع آیت میں جو ذکر ہوا وہ پہلے مرحلے کا، یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر ہے اس کو ذکر فرمایا۔ اور اس کے علاوہ چونکہ مسجد اقصی جو ہے وہ بیت المقدس یعنی کہ شام میں واقع ہے اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل رہے، تو اس کا تفصیلی ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات عطا فرمائی اور ہم نے اس کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے، اور بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا تذکرہ فرمایا کہ اچھے لوگ تھے، نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے اور کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ نجات پائی۔ آگے فرماتے ہیں اس آیت میں کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور تم فساد کرو گے زمین میں مرتين 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم چڑھائی کرو گے بڑی چڑھائی۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بتا دیا کتاب میں، یعنی کسی نبی کی کتاب میں یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی، یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ سرکشی کرو گے، چڑھائی کرو گے، 2 مرتبہ تم سرکشی کرو گے، چڑھائی کرو گے، یعنی خوب فساد مچاؤ گے، لیکن پھر اس کی سزا بھی بھگتو گے، اور اس کی سزا کے بارے میں بھی آگے آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ کر دیا بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور تم فساد مچاؤ گے زمین میں مرتين 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی سرکشی کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑائی کرو گے، بڑی بڑائی یعنی کہ بڑی سرکشی کرو گے، تم بلند ہوگے، بڑی بلندی یعنی بڑی سرکشی کرو گے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، پس جب آیا ان میں سے پہلے کا وعدہ، بھیجے ہم نے تمہارے اوپر بندے اپنے اولی بأس شدید، سخت لڑائی والے، فجاسوا خلال الدیار، پس وہ گھس گئے گھروں کے بیچ میں، یعنی جب پہلی مرتبہ تم نے سرکشی اختیار کی، زمین میں خوب فساد مچایا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایسے بندے بھیجے جو سخت لڑاکو اور سخت جنگجو تھے، ہم نے ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا، اور وہ ایسے تھے کہ اللہ نے جیسے فرمایا کہ سخت لڑائی والے، سخت لڑاکو، اور گھروں میں گھس گئے، یعنی کہ محلوں میں، گھروں میں اندر جو ہے گھس کر انہوں نے جو ہے وہ قتل و غارت گری مچائی اور سب تباہ و برباد کر دیا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور تھا وعدہ پورا کیا گیا، یعنی یہ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا، یہ تو پیشن گوئی کر دی تھی، اس کو تو پورا ہونا ہی تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر پھیر دی ہم نے تمہارے لیے باری ان کے اوپر، یعنی پھر پھیر دی ہم نے تمہارے لیے باری یعنی کہ غلبہ ان کے اوپر۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے مدد دی تم کو مالوں کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ، یعنی بیٹوں کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور کر دیا تم کو زیادہ تعداد میں، زیادہ لشکر میں، یعنی اس پہلے واقعے کے بعد پھر ہم نے
تمہارے کو غلبہ دے دیا ان لوگوں کے اوپر، اور ہم نے تمہیں خوب مال بھی دیا، اولاد بیٹے وغیرہ، اور تمہاری نفری اچھی خاصی ہو گئی، لشکر اچھا خاصا بڑا ہو گیا، جماعت تمہاری بڑی ہو گئی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم بھلائی کرو گے تو بھلائی کرو گے اپنے ہی جانوں کے واسطے، وان اسأتم فلہا، اور اگر تم برائی کرو گے تو پس وہ تمہاری جانوں ہی کے لیے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم اچھائی کرو گے تو اچھائی کا بدلہ اچھائی ملے گی، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا نقصان بھی خود ہی بھگتو گے۔ تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پس جب آیا دوسرا وعدہ تو پھر ہم نے ایسے بندوں کو بھیجا لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ برا کر دیں تمہارے چہروں کو، بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور داخل ہو جائیں مسجد میں، کما دخلوا اول مرہ، جیسے کہ داخل ہوئے تھے اس میں پہلی مرتبہ، وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور ویران کر دیں اس کو جس پر وہ غالب آئیں، ویران کرنا، خوب ویران کر دیں، خوب تباہ و برباد کر دیں جس پر وہ غالب آئیں۔ یہ دوسرے وعدے کا ذکر فرمایا۔ اس یعنی پہلی مرتبہ جب تباہی آئی ان کے اوپر، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو غلبہ دے دیا، بنی اسرائیل کو غلبہ دے دیا، ان کو خوب مال و دولت سے اور اولادوں سے نوازا، تو ان کی جماعت اکثر بڑی ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے جو ہے وہ خوب فساد مچایا اور زمین میں سرکشی کی، نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا وعدہ اللہ کھڑا کیا کہ دوسرے لوگوں کو بھیجا ان کے اوپر تاکہ وہ بگاڑ دیں ان کے چہروں کو، یعنی ان کو اتنی تکلیفیں اور پریشانیاں دیں اور ان کو اتنا مارا کہ ان کے چہرے پر جو ہے نا وہ اداسی اور غم چھا گئی۔ اس کے علاوہ یعنی گویا جیسے لڑائی میں ہوتا ہے کہ جب مارا جاتا ہے تو پھر چہرے پر بھی مار پڑتی ہے، تو گویا چہروں کو بگاڑ دیا جسمانی اعتبار سے بھی، اور چہروں کو بگاڑ دیا نفس کے اعتبار سے بھی، دل کے اعتبار سے بھی، کہ جب دل برے ہو جاتے ہیں، دل میں غم بڑا ہوتا ہے تو چہرے بھی اداس ہو جاتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے۔ اور مسجد میں گھس گئے وہ، یعنی وہاں کے جو عبادت خانے تھے اس کو بھی برباد کر دیا انہوں نے، گھروں کو تو جو برباد کرتے کرتے کہ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جس پر وہ غالب آئے انہوں نے اس کو ویران کر دیا، تباہ برباد کر دیا، یہاں تک کہ مسجدوں کو، یعنی کہ وہاں جو ہیکل سلیمانی تھا، سلیمان علیہ السلام کا عبادت خانہ تھا یا اور دوسرے عبادت خانے تھے، وہ بھی انہوں نے برباد کر دیے جیسے کہ پہلی مرتبہ کیے تھے۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آیا دوسرا وعدہ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو ہم نے بھیجا اپنے بندوں کو کہ برا کر دیں تمہارے چہروں کو، وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور داخل ہوں مسجد میں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے کہ اس میں داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ ویران کر دیں جس پر وہ غالب ہوں، خوب ویران کرنا۔ یہ دو واقعات ذکر فرمائے یہاں اللہ رب العزت نے قرآن میں۔ تاریخ میں اس طرح کے کچھ واقعات ملتے ہیں جس میں یہودیوں کے اوپر بڑی تباہی آئی، بنی اسرائیل پر بڑی تباہی آئی، تو مفسرین میں کچھ تھوڑا اختلاف ہے، کچھ مفسرین کسی واقعے کے متعلق بتاتے ہیں، کچھ مفسرین کسی واقعے کے متعلق بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا واقعہ ہے وہ ہوا جالوت جو ہے وہ مسلط ہوا بنی اسرائیل پر، اور اس نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا طالوت کی سربراہی میں داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا جالوت، اور بنی اسرائیل کو اس سے جو ہے وہ نجات ملی، بنی اسرائیل کو جالوت سے نجات ملی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جیسے یہاں فرمایا
کہ مالوں سے نوازا، اولاد سے نوازا. ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے اوپر سے پریشانی ہٹ گئی، جو جالوت نے ظلم مچا رکھا تھا وہ ظلم ختم ہو گیا. تو جب امن سے ہوتے ہیں تو پھر شادیاں بھی ہوتی ہیں، کاروبار بھی ہوتے ہیں، تو اولاد بھی ہوتی ہے، پھر ظاہر سی بات ہے جماعت بڑھتی ہے. تو جب جالوت کا ظلم ہٹ گیا بنی اسرائیل پر سے تو ان کی تعداد اچھی ہو گئی، مال اولاد خوب ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ احسان فرمایا، لیکن پھر انہوں نے سرکشی کی اور جو ہے وہ اللہ کے نافرمان ہوئے. تو پھر اللہ رب العزت نے بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا. بخت نصر نے جو ہے وہ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کیا. تو اس طرح کچھ واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی بربادی کے. تو مفسرین نے، جیسے میں نے بتایا کہ کچھ مفسرین نے تو یعنی جالوت جو مسلط ہوا تھا وہ پہلا واقعہ جو ہے اس کو یعنی اس کی تفسیر فرمائی، اور جو بخت نصر مسلط ہوا تھا تو وہ دوسری تفسیر فرمائی. بعضوں نے کچھ اور بھی تفسیر کی ہے اور کچھ اور واقعات بھی ذکر کیے ہیں. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، نزدیک ہے تمہارا رب رحم کرے تم پر. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم دوبارہ لوٹو گے تو ہم دوبارہ لوٹیں گے. یہاں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو خطاب کیا. یعنی ایک تو پہلے کے واقعات یاد دلا دیے کہ پہلے ایسا ہوا کہ تم نے سرکشی کی، اللہ رب العزت نے تمہاری سرکوبی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو تم پر مسلط کر دیا، برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دیا، انہوں نے تمہارے کو تباہ برباد کیا. 2 مرتبہ اس طرح کے واقعات ہو چکے. اب آگے اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو فرما رہے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شاید اللہ رب العزت تم پر رحم کرنا چاہتے ہیں، نزدیک ہے. یعنی تم دوبارہ بہتر مقام حاصل کر سکتے ہو. جیسا مقام داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تمہیں حاصل ہوا تھا، ویسا مقام تم دوبارہ حاصل کر سکتے ہو. اللہ رب العزت کے رحم کے امیدوار بن سکتے ہو. اللہ رب العزت تم پر رحم کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا، تو ان کی مانو گے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ تم بھی رحم کے قابل بنو گے، رحم کے لائق بنو گے، اور جس طرح دوسرے لوگ مستفید ہوں گے تو تم بھی مستفید ہوگے. ظاہر سی بات ہے جس طرح مکہ کے لوگ، مدینے کے لوگ اور دوسرے لوگ مستفید ہوئے، ان کے ہاتھوں میں حکومتیں، سلطنتیں، ریاستیں، مال و دولت سب کچھ آیا، تو اس طرح اگر بنی اسرائیل یہودی بھی مسلمان ہوتے تو ان کے ہاتھوں میں بھی یہ چیزیں آتی. تو اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، نزدیک ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. یعنی تمہارے لیے دوبارہ رحم کا اور ترقی کا موقع ہے. لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم دوبارہ کریں گے. یعنی اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے جیسے تم نے پہلے سرکشی کی تھی، تو پھر ہم بھی تمہارے اوپر اپنے جنگجو لوگ بھیجیں گے. اگر تم سرکشی کرو گے تو جیسے پہلے ہوا ہے کہ جب تم نے سرکشی کی ہم نے لڑاکو لوگ تمہارے اوپر بھیجے، جنگجو لوگ تمہارے اوپر بھیجے، جنہوں نے تمہیں تباہ برباد کر دیا. تو اگر تم بھی اسی طرح کرو گے، اب بھی نبی کی بات نہیں مانو گے اور سرکشی کرو گے، تو تمہارے اوپر نبی کے ماننے والوں کو مسلط کر دیں گے، وہ تمہیں جو ہے وہ ہلاک کریں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے گئے، تبلیغ کرتے گئے، سمجھاتے گئے، قرآن مجید نے بار بار سمجھایا، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل یعنی یہودی مانے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہے. یہاں تک کہ پھر غزوہ خیبر کا واقعہ بھی پیش آیا، بنو قریظہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ جہاد ہوا، اور بھی پھر یہودی جہاں پر تھے، بنی اسرائیل جہاں پر تھے، تو ان کو مار مار کر نکالا گیا. تو گویا
جو اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اسی طرح ہوا کہ انہوں نے سرکشی کی، نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے بھی پھر ان پر ایمان والے جنگجوؤں کو مسلط کر دیا۔ تو فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، شاید کہ نزدیک ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم دوبارہ کریں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، فرمایا اور ہم نے کیا جہنم کافروں کے لیے قید خانہ۔ یعنی یہ تو معاملات تھے دنیا کے، یہ تو معاملات تھے دنیا کے کہ دنیا میں اگر سرکشی کرو گے تو ہم اپنے لڑاکو لوگ، اپنے جنگجو لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے، وہ تمہیں ہلاک و برباد کریں گے۔ یہ تو معاملہ ہے دنیا کا۔ اور آخرت کا کیا معاملہ ہے کہ جو بھی کافر ہوگا، چاہے تم ہو یا کوئی اور دوسرا ہو، چاہے تم ہو چاہے کوئی دوسرا ہو، اس کے لیے قید خانہ تیار ہے، جہنم تیار ہے اس کے لیے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور کیا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ آگے اس قرآن مجید کی خصوصیت کو اور صفت کو بیان فرماتے ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل کو گویا اس طرح جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، تو اس قرآن مجید کا بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تحقیق یہ قرآن راہ دکھاتا ہے اس کی جو بہت سیدھی ہے، سیدھی راہ ہے، کوئی ٹیڑھی ادھر ادھر کی نہیں ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، سچی اور صاف راہ ہے۔ قرآن مجید جو عقائد بتاتا ہے وہ بالکل پکے اور سچے ہیں، قرآن مجید جو تعلیمات و ہدایات دیتا ہے وہ بالکل پکی، سچی، صاف ستھری اور فائدہ مند ہے۔ قرآن مجید جن چیزوں سے منع کرتا ہے وہ چیزیں نقصان دہ ہیں، تو قرآن مجید کی راہ بالکل سیدھی، صاف ستھری، پکی، سچی ہے۔ تو فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جیسے یہ قرآن راہ دکھاتا ہے اس کی، یعنی رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بہت سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو۔ ایمان والے کون؟ الذین یعملون الصالحات، ایمان والے جو کہ کرتے ہیں اچھے کام۔ ایمان اور عمل صالح ہر جگہ جوڑ کے ساتھ ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے عمل صالح۔ جتنا اچھا ایمان ہوگا، جتنا پکا ایمان و یقین ہوگا، اتنا نیک عمل کرنے والا ہوگا، اور جتنا نیک عمل کرنے والا ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا جو ہے نا رابطہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو جو عمل کرتے ہیں اچھے۔ کیا بشارت دیتا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ تحقیق ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ بڑا اجر کیا ہوگا؟ جنت، جنت ملے گی، جنت میں نعمتیں ملیں گی، یہ ہے بڑا اجر۔ وہ بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو قرآن مجید۔ قرآن مجید راہ دکھاتا ہے، سیدھی راہ، صاف ستھری اور پکی سچی راہ، اور بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو جو کہ نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ اور تحقیق وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ہم نے تیار کیا ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ قرآن ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے اور کافروں کو ڈراتا ہے، دھمکی دیتا ہے، ان کو عذاب سے ڈراتا ہے، ان کو عذاب کا بتاتا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ تحقیق وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ہم نے تیار کیا ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والا، پکا ایمان والا اور عمل صالح والا بنائے۔